عشق میں تیرے صدقے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جہاں سے نور کی زندگی کا اصل امتحان شروع ہوگا۔ جب سالار بیچ راستے میں نور کو گاڑی سے اتار کر رکشے میں بٹھا دیتا ہے صرف اس لیے کہ ارشما کا روتا ہوا فون آ جاتا ہے، تو یہ سین صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ سالار کے کردار کی اصل تصویر دکھاتا ہے۔ نور، جس نے آج تک کبھی اکیلے سفر نہیں کیا، جس نے کبھی تنہا بازار تک قدم نہیں رکھا، وہ اچانک ایک مصروف سڑک پر اکیلی چھوڑ دی جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آتا ہے، اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور دل میں دھڑکنوں کا طوفان ہوتا ہے۔ وہ رکشے میں بیٹھ تو جاتی ہے مگر پورے راستے سہم کر بیٹھی رہتی ہے۔ کسی طرح وہ اپنی پھپھو کے گھر پہنچتی ہے، لیکن وہاں پہنچتے ہی اس کے ضبط کا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ پھپھو جب اسے اس حال میں دیکھتی ہیں تو ان کا دل جیسے منہ کو آ جاتا ہے۔ وہ بار بار پوچھتی ہیں، سالار کہاں ہے؟ میں نے اسے تمہیں لینے بھیجا تھا، اس نے تمہیں رکشے میں کیوں بٹھایا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب نور چاہتی تو سچ بول سکتی تھی، مگر وہ نہیں بولتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دل ہی دل میں سالار کو چاہتی ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ سالار کی دلچسپی ارشما میں ہے، نور اپنے جذبات پر پردہ ڈالتی ہے اور سالار کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، سالار مکینک کے پاس لے جانا چاہتے تھے، اس لیے مجھے رکشے میں بٹھا دیا۔ مگر پھوپھو اس جواب سے مطمئن نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہیں، جو بھی تھا اسے تمہیں اس طرح اکیلے نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ جب سالار گھر واپس آتا ہے تو اس کی ماں اسے سختی سے ڈانٹتی ہیں۔ سالار، جو دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، اپنی ماں کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی گھبراہٹ نظر آتی ہے۔ نور فوراً بات سنبھالتی ہے اور کہتی ہے، پھپھو، آپ سالار سے ناراض نہ ہوں، میں نے آپ کو بتایا نا گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ سالار کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ نور اسے پسند کرتی ہے۔ وہ فوراً اپنی ماں سے کہتا ہے کہ نور بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، مگر اس کی ماں کہتی ہے کہ تم فون کر کے ڈرائیور بلوا سکتے تھے۔ یہ معاملہ وقتی طور پر ختم ہو جاتا ہے مگر کہانی یہاں سے اصل رنگ پکڑتی ہے۔ تقریب میں جب سالار نے نور کو سفید لباس میں دیکھا تھا، تب سے کہیں نہ کہیں وہ اس کی معصومیت سے متاثر تو بہرحال ہوا تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ سالار کو ایسے دکھایا جا رہا ہے جیسے وہ ایک پلے بوائے ٹائپ لڑکا ہو، آج ارشما، کل کوئی اور پھر کوئی اور۔ نور چند دن کے لیے پھپھو کے گھر رہنے آتی ہے۔ لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ سب کے لیے کھانا بناتی ہے، گھر کا خیال رکھتی ہے، سجاتی ہے، ہر چیز ترتیب سے رکھتی ہے، کیونکہ اسے گھر سنوارنے کا بے حد شوق ہے۔ پھپھو دل ہی دل میں یہی چاہتی ہیں کہ نور ہمیشہ کے لیے اس گھر میں آ جائے۔ ایک تو اسے سوتیلی ماں اور بہنوں کے ظلم سے نجات مل جائے گی، دوسرا انہیں پیاری سی بہو مل جائے گی۔ مگر جب بھی وہ سالار سے نور کے بارے میں بات کرتی ہیں، وہ صاف انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ ارشما سے شادی کا وعدہ کر چکا ہے، حالانکہ وہ دوسری لڑکیوں میں بھی انوالو ہے۔ ایک رات سالار دیر سے گھر آتا ہے۔ نور اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے پانی یا چائے بنا کر لاتی ہے۔ تب سالار کہتا ہے، میں جانتا ہوں تم مجھے پسند کرتی ہو، لیکن سن لو، مجھے کچن میں کام کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں، میری پسند کچھ اور ہے۔ اور پھر وہ زور سے ہنس دیتا ہے۔ یہ جملہ نور کے دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے، مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ ادھر نور کی سوتیلی بہنوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ نور پھپھو کے گھر ہے اور سالار خود اسے لینے آیا تھا، تو وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ ایک بہن تو خود سالار کو پسند کرتی ہے۔ سوتیلی ماں کا خواب ہے کہ سالار اس کی بیٹی سے شادی کرے تاکہ ان کے حالات بدل جائیں، مگر وہ نور کو روک نہیں سکتی تھیں کیونکہ گھر کا خرچ پھپھو اٹھاتی ہیں۔ اگر وہ ناراض ہو جاتی تو مالی سہارا ختم ہو جاتا۔ اب کہانی میں اصل دھماکہ آگے ہونے والا ہے۔ لگتا ہے سالار ماں کے دباؤ میں آ کر نور سے شادی کر لے گا، یا شادی نہیں تو کم سے کم منگنی تو ضرور کر لے گا، مگر اس کے بعد نور کی زندگی مزید کٹھن ہونے والی ہے، کیونکہ سالار روایتی ہیرو نہیں بلکہ ویلن جیسے شیڈز رکھتا ہے۔ پھر نور کی زندگی میں انٹری ہوگی ذوالفقار کی۔ ذوالفقار کبھی ہیرو لگے گا، کبھی ویلن۔ اس کے پیچھے بھی لڑکیوں کی لائن ہے، خاص طور پہ اس کے باپ کے بزنس پارٹنر کی بیٹی ماریا۔
ماریہ نے ذوالفقار کو حاصل کرنا سمجھو ضد بنا لیا ہے۔ ذوالفقار کا باپ بھی چاہتا ہے کہ وہ ماریہ سے شادی کرے تاکہ بزنس مزید مضبوط ہو سکے، مگر ذوالفقار صرف اور صرف حور سے محبت کرتا ہے۔ اس سے شادی کر چکا ہے، وہ ماریہ کو بار بار انکار کر چکا ہے، کہہ چکا ہے کہ اس کی زندگی میں حور کے سوا کوئی جگہ نہیں لے سکتا، مگر ماریہ دھمکی دیتی ہے کہ حور ذوالفقار کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔ غصے میں ذوالفقار ہاتھ اٹھانے لگتا ہے، مگر حور روک لیتی ہے۔ حور کو ذوالفقار کے غصے سے بہت خوف آتا ہے۔ وہ اسے سائیکائٹرسٹ کے پاس بھی لے جا چکی ہے، مگر سازشیں رکنے والی نہیں۔ لگتا ہے ماریہ اور ذوالفقار کا باپ مل کر ایسی چال چلیں گے کہ ذوالفقار کو غلط فہمی ہو جائے گی کہ حور بے وفا ہے۔ اتفاق سے نور، جو حور کی ہم شکل جڑواں بہن ہے، ماریہ کو یا ذوالفقار شاہ کے فادر افتخار صاحب کو کہیں نظر آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے تب تک نور کا رشتہ سالار مرتضیٰ سے جڑ چکا ہو، کیونکہ ماریہ یا ذوالفقار کے فادر نور کو سالار کے ساتھ دیکھیں گے اور ہکا بکا رہ جائیں گے۔ نور کی حور سے اتنی مماثلت کہ انہیں بھی تھوڑی دیر کے لیے یہی لگے گا کہ یہ نور نہیں بلکہ حور ہے، اور یہاں سے اصل کھیل شروع ہوگا۔ ان کے دماغ میں آئے گا، کیوں نہ اس لڑکی کو لے کر ذوالفقار کے دماغ میں یہ بات ڈالی جائے کہ حور جس سے تم اتنی محبت کرتے ہو اور جو بظاہر تمہارے ساتھ بہت سنسیئر ہے، لیکن پس پردہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، وہ اصل میں کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہے اور تمہارے ساتھ صرف تمہاری دولت کی وجہ سے ہے۔ جیسے ہی وہ تم سے اچھا خاصا پیسہ لوٹے گی تو پھر اپنے اسی عاشق کے پاس لوٹ جائے گی۔ اور ثبوت کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ماریہ اور ذوالفقار کے فادر نور اور سالار کی آپس میں پکچرز اور ویڈیوز بھی بنا لیں۔ اب ظاہر ہے کہ ذوالفقار بھی جب وہ پکچرز اور ویڈیوز دیکھے گا تو وہ خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پائے گا۔ ہو بہو حور لیکن کسی اور لڑکے کے ساتھ، اور اتنی خوش۔ یہاں پر ذوالفقار غصے میں آ کے وہ سب کر جائے گا جس کا حور کو ہمیشہ سے خوف ہے، اور جب ذوالفقار غصے میں یہ سب کر چکا ہوگا، غصہ ختم ہونے کے بعد اسے احساس ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر لی، کیونکہ نور تو ابھی بھی دنیا میں موجود ہے، اور ذوالفقار جب نور کو دوبارہ دیکھے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کے ساتھ اس کے باپ اور ماریہ نے کتنا گھناؤنا کھیل کھیلا۔ جس کے بعد لگتا یہی ہے ناظرین، چونکہ نور کی حور سے مماثلت ہے اور ذوالفقار حور سے بے حد محبت کرتا تھا، تو شاید اب ذوالفقار کو نور سے بھی اتنی ہی محبت ہو جائے گی، اور چونکہ حور ذوالفقار سے صرف یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنا غصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، تو حور کے جانے کے بعد ذوالفقار سچ میں اپنا غصہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والا ہے۔ اب ایسے میں وہ جب نور کے پیچھے جائے گا تو اسے کہیں نہ کہیں اندازہ ہو جائے گا کہ نور اور سالار کا رشتہ اچھا نہیں ہے، سالار نور پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ یہاں پر ذوالفقار نور کی مدد کرنا چاہے گا، سالار کے ظلم و ستم سے آزاد کروانا چاہے گا، لیکن نور تو چونکہ سالار سے محبت کرتی ہے تو اس کے ظلم و ستم کو بھی برداشت کرنے کو تیار ہے، لیکن آگے چل کے کہیں نہ کہیں نور کو بھی ذوالفقار سے محبت ہو جائے گی۔ تو ڈرامے میں آگے بہت سے ٹویسٹ آئیں گے اور ڈرامہ آگے چل کے بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ آپ کو ذوالفقار اور حور کی جوڑی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔